السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ مریم شروع کی ہے۔ سورہ مریم میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھا، صرف آغاز ہی ہے سورت کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھیں، بانجھ تھیں۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی 98 سال۔ اب اولاد ہونے کے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ سے دعا مانگی، اور بیٹا مانگنے سے پہلے اللہ سے عرض کیا، فرمایا یا اللہ، ایک تو میں بہت کمزور ہوں، دوسری بات یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں کی، تیسری بات یہ کہ دعا سے میرا مقصد دین کا فائدہ ہے، یعنی میں اگر اولاد مانگ رہا ہوں نا تو دین کے فائدے کے لیے، اور پھر اپنی دینی خلافت کے لیے میں آپ سے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ کہا یا اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو بھی خوش ہو جائے اور تیرے بندے بھی خوش ہوں، سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، یا اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنا لینا، لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو، تیرا بھی پسندیدہ ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جس رب کو پکارا تھا، ہمارا رب بھی وہی ہے، ہم بھی مانگ سکتے ہیں اس سے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، وَاجْعَلْنِي رَبِّي رَضِيًّا، یا اللہ ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنا لے۔ انہوں نے تو کہا تھا وَاجْعَلْهُ، یا اللہ اس کو بنا دا، ہم کہہ سکتے ہیں وَاجْعَلْنِي، یا اللہ مجھے بنا دے، رضیہ اپنا پسندیدہ بنا لے، انسانوں کا، بندوں کا پسندیدہ۔ وَاجْعَلْنِي رَبِّي رَضِيًّا، ہم بھی یہ دعا مانگا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت یحییٰ نے دعا کو مانگی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی، اور بیٹا بھی دیا، بیٹے کا نام بھی خود ہی رکھ دیا، حضرت یحییٰ، نہایت صالح، عابد، زاہد بیٹا، نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، سبحان اللہ، خود ہی اس کی خوبیاں بھی بیان کی۔ اب اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو شروع ہوتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بھی بیان کرو، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھیں، یعنی یکسو ہو کر اعتکاف کی صورت میں۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ روح کا لفظ فرشتے کے لیے بھی آتا ہے، وحی کے لیے بھی آتا ہے، قرآن کے لیے بھی آتا ہے، اور روح انسانی کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکا یک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ظاہر ہے خاتون اپنے حجرے میں دیکھے کہ ایک انسان نمودار ہو گیا ہے تو اس کا ڈرنا تو ایک قدرتی بات تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو کسی برے ارادے سے نہ آیا ہو۔ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے جائے۔ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں۔ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے۔ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، ایک معجزہ۔ اور واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی، ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا بھی معجزہ تھی، واپس آنا بھی معجزہ تھی، اور پھر ان کے بے شمار معجزات اللہ نے اور بھی عطا کیے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے، یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، مریم کو اس بچے کا حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کی جگہ پر چلی گئی، حالانکہ ان کے
گھر والے ادھر ہی تھے لیکن وہ چھپ چھپا کے ایک دور کے مقام پہ چلی گئیں. پھر جب زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. فَأَجَاءَ اہل مخازو کہتی ہے درد زچگی کی تکلیف. اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچ گئیں. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. ان کے دکھ اور کرب کا اندازہ لگائیں ان الفاظ میں کہ کتنی تکلیف میں وہ تھیں. ایک تو جسمانی تکلیف اور دوسری یہ بھی کہ اب اس بچے کو میں کہاں لے کے جاؤں گی, لوگ کیا کہیں گے, کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے. یہ ایک محاورت بات ہے نا, کاش میں مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہوتی, میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. فرشتے نے کہا, فرشتے نے پکارا اس کو, فناداہا من تحتہا, اس کے نیچے سے. ہو سکتا ہے وہ کسی اونچی جگہ پہ ہوں اور نیچے سے آواز آئی ہو, اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ نیچے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا. بچپن میں وہ بول تو پڑے تھے. کہا غم نہ کر, اللہ تحزنی, غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے, اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. سبحان اللہ, یہ اس طرح دیتا ہے اللہ اپنے بندوں. چشمہ پانی کا جاری کر دیا, کھجوریں درخت کے اوپر سے خود بخود گرنا شروع ہو گئیں. اور فکلی وشربی, کہا کھا پی, وقرری عینا, اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, یعنی اس بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے, فقولی انی نظرت للرحمن صوما, تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. یہاں سومن سے مراد وہ روزہ نہیں ہے جو ہم کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں, بلکہ یہاں اس روزے کی بات ہے جو چپ کا روزہ ہوتا ہے, یعنی بول چال سے پرہیز. آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے, یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم یہ تو تم نے بڑا پاپ کر ڈالا, بڑی عجیب بات کی ہے تم نے, یہ کیا کیا تم نے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. ہارون کی بہن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کے خاندان کی لڑکی, یہ تو نے کیا کیا. یہ ایک انداز ہے عربی کا, عربوں کے ہاں ایسے ہی مخاطب کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو اس کے خاندان کے کسی بڑے کے نام کے حوالے سے پکارا جاتا ہے کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی تو لڑکی ہے, اے ہارون کی بہن, یہ تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا, تیری ماں بھی کوئی بدکار عورت نہیں تھی, یہ تو نے کیا کیا. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں جھولے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول پڑا, قال انی عبداللہ, اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. چھوٹا سا بچہ ابھی جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہتا ہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. سبحان اللہ, یہ بھی نشانی ہے, یہ بھی معجزہ ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہم نے اسے نشانی بنایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا اس نے مجھے بنایا. یہ دیکھو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین کا فرما بردار بنایا, صرف والدہ کا. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی صرف والدہ تھیں, والد نہیں تھے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور مجھے اس نے جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر کہ جب میں پیدا ہوا, جب میں مروں, جب میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسیٰ ابن مریم, یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. اچھا, قرآن میں ہمیشہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم آتا ہے,
اس کے بارے میں وہ سچی بات، قول الحق الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، سبحانہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ کن سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کی طرف سے جو حصہ ہے وہ لفظ کن نے پورا کر دی۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، فاختلف الاحزاب من بینہم، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی ہی تباہی کا ہوگا کہ جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، من مشہد یوم عظیم، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی۔ اسمی بہم و ابصر، سپرلیٹو ڈگری ہے، اسمی خوب سننے والے، و ابصر اور خوب دیکھنے والی ہوں گی ان کی آنکھیں بھی جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سورہ قاف میں بھی آتا ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم نے سب پردے ہٹا دیے تمہاری نگاہوں سے، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے، سب نظر آ جائے گا اس دن، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین وانذرہم یوم الحسرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس یوم الحسرت سے ڈرا دیجئے۔ اوپر کہا گیا یوم عظیم قیامت کے دن کو، یہاں کہا گیا یوم الحسرت، حسرت کا دن، وہ دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے۔ نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آج بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں، سینکڑوں ایکڑ زمین اپنے قبضے میں اپنے نام لکھوانے والے سن لیں، وہ جو یوم الحسرت ہوگا اس دن حسرتوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا انا نحن نارث الارض، اس دن سب زمین کے ہم وارث ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ ایک راست باز انسان تھا، انہو کانا صدیقا نبیہ، اور ایک نبی تھا۔ پورے قرآن میں دو رسولوں کے لیے، دو شخصیات کے لیے صدیق النبیہ کا لفظ آیا ہے۔ صدیقیت کے مرتبے پر فائز اور نبی تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک آگے آئے گا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، آزر کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، قرآن میں ایک اور جگہ پہ لفظ آزر آتا ہے، کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ باپ کا لہجہ بہت سخت ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔
لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، بڑا سخت انداز باپ کا، لیکن بیٹا وہی ادب کے دائرے میں، قال السلام علیکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ پر، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے، وآتزلکم، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں، آپ لوگوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ معتزلہ ایک فرقہ بھی ہے نا، آتزلو کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، اور ان ہستیوں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نا امید نہیں رہوں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، یہ وہی ہے جیسے انہوں نے پیچھے پکارا تھا، لم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں میرے رب میں تجھے پکار کے کبھی نامراد نہیں رہا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، بے شک بہت عرصہ گزرنے کے بعد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دیے تھے جو حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے، پھر حضرت اسحاق دیے حضرت سارہ کے وطن سے، پھر ان کے بیٹے یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، 4 نسلوں تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبری رکھی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کا، انہو کان مخلصا، بے شک وہ چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا، وکان رسول النبیہ، رسول النبیہ کے الفاظ بھی پورے قرآن میں 2 مرتبہ ہی آئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک اسی صفحے میں نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، وکان رسول النبیہ۔ ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن وَقَرَّبْنَاهُ النَّجِيًّا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، قربناہ سے قریب کر لیا، نجیہ، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے، سرگوشی کے انداز میں اللہ نے بات کی، انہیں اپنے قریب کر لیا۔ کیا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، باتیں کی چپکے چپکے، اور انہیں قرب عطا فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ، اور وہ رسول نبی تھا، یہ رسول النبیہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، پورے قرآن میں 2 دفعہ۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، وکان عند ربہ مرضیہ، پسندیدہ انسان تھا، جیسے دعا کی تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے پیدا ہونے سے بھی پہلے، یا اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنانا، وجعلہ ربی رضیہ، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وکان عند ربہ مرضیہ، وہ اللہ کا پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ بھی ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا، انہ کان صدیقا نبیہ، جیسے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے دوسری مرتبہ آیا صدیقا نبیہ، وہ ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیہ، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت شروع میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں، مطلب یہ شروع کے انبیاء میں سے ہیں، قرآن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں
صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرنا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصادقین والصالحین، 4 مراتب اللہ نے ہمیں گنوا دیے تھے، صدیقین، شہداء اور انبیاء اور صالحین۔ تو ان میں سے جو انبیاء کا ذکر ہے وہ یہاں پہ کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ظاہر ہے وہی بچے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، ان کی نسل میں سے وہ جو بچے ہوئے لوگ تھے ان میں سے ہم نے ان کو برگزیدہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور انہیں ہم نے چن لیا، برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ اچھا، ہم قرآن پڑھتے ہوئے جو ہی سجدہ آئے تو ہمیں اسی وقت جھک کے سجدہ کر لینا چاہیے، تو اگر کبھی نہ کر سکیں تو پھر بعد میں بھی کر لیا کریں، اور اگر کسی وقت نہ ہی کر سکیں تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ خلفن جب ہوتا ہے نا لام کی جزم کے ساتھ، خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، خلیفہ ہونا، لیکن جب لام پہ جزم آ جائے خلفن تو اس کا مطلب ناخلف ہوتا ہے، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناخلف جانشین، ایسے لوگ جو کہ یعنی کہ یہ نیگیٹیولی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، برے جانشین۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اب دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، یہ دونوں باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی۔ نمازوں کو ہم بھی ضائع کرتے ہیں۔ ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی ٹائم پہ نہ پڑھنا، کبھی دھیان سے نہ پڑھنا، کبھی سرے سے ہی نہ پڑھنا۔ اور دوسری کیا خرابی تھی ان میں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفس کی پیروی، اپنی مرضی پہ چلنا۔ انجام کیا ہوا ان کا پھر؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ غیہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی، بربادی، گمراہی کا انجام۔ ان قریب ان کا یہ انجام ہوگا۔ الا من تابا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وعمل صالحا، اور نیک عمل اختیار کر لیں، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، پھر ایسے لوگ جو توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، نیک اعمال کرنے لگیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا۔ وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بن دیکھے، ظاہر جنت کو کسی نے دیکھا تو نہیں، یہ ادھار کا سودا ہے۔ بس اللہ کے وعدے پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو متقی ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان متقی لوگوں میں شامل فرمانا، تقوی والے بنانا۔ اس لیے ہمیں تقوی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور عفت و پاک دامنی کا، والغنا اور بے نیازی کا، دنیا کی چیزوں سے بے نیاز ہو جائے انسان۔ بہت پیاری دعا ہے، 4 چیزیں ہیں اس میں سے، اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے۔ لما آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا۔ تقوی کی دعائیں
مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو پرہیزگار ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، ظاہر اللہ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ یہاں متکلم ملائکہ ہیں، کلام اگرچہ اللہ ہی کا ہے، ملائکہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے، بلکہ اللہ جب بھیجتا ہے تب آتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کیا ہے اس جیسا کوئی؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی اس جیسا ہے؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فَوَرَبِّکَ، تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں سرکش بنا ہوا تھا۔ کیا بات سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ تمام نوع انسانی کو جہنم کے اوپر پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اور ربی کا، تیرے رب کی قسم، ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ہم ضرور ان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ یہ وہی پل صراط ہے، الصراط، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں نا، دنیا میں دعا مانگتے ہیں اور ہم روز اپنے رب سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی صراط مستقیم قیامت کے دن پل صراط بن جائے گا، اہل جنت اس روشنی میں چلتے ہوئے جو انہیں عطا کی جائے گی، بڑی تیزی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اس کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اہل جہنم وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے اور نیچے آگ میں گرتے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے اس دن، پل صراط سے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے گزارتے ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ وَإِن مِّن إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالم کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی پل صراط کے اوپر سے مومن تو تیزی سے گزر جائیں گے اور جو ظالم ہوں گے وہ اسی میں گر جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے زیادہ بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرماتا ہے
اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہ اہل مکہ میں سے استدلال کرتے تھے کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ والی ہیں۔ اگر دنیا میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے اور تم مسلمان ہو کے اس سے محروم ہو تو پھر دیکھ لو، ہم تو باطل پہ ہوتے ہوئے بھی مزے اڑا رہے ہیں اور تم حق پہ ہوتے ہوئے بھی خستہ حال ہو۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں افرائیت الذی کفر بآیاتنا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے وارث تو ہم بننے والے ہیں۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، ہمارے پاس اکیلا ہو کے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتیبان ہوں گے، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن کے رہ جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں آپ، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، مہمانوں کی طرح۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقی لوگوں کا وفد حاضر ہوگا مہمان بن کے اللہ کے حضور، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ یہی بات ہم آیت الکرسی میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ تو سفارش کر سکے گا اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ کر لا رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرے رب کی شان تو یہ ہے، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، بندے بن کے آئیں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اور اس نے ان سب کو شمار کر رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ ابھی تو یہ مکے کی گلیوں میں رسوا ہو رہے ہیں نا ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ قریب ہے وہ وقت جب اپنے اعمال اور اخلاق حسنہ کی وجہ سے وہ دنیا بھر کے محبوب ہو جائیں گے، لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچے چلے آئیں گے، لوگ ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھائیں گے، ان سے محبت کریں گے۔ اب یہ فرمان مکہ کے ان کٹھن حالات میں جو زندگی گزارنے والے مومن ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری تھی۔ فرمایا ابھی تو ان کے لیے وقت مشکل ہے، ہر طرف سے انہیں لان تان اور سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب یہ پوری دنیا کے محبوب ہو جائیں گے۔ ابو بکر کی شخصیت پر لوگ عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے اور بلال کی عزت پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اسے محبوب رکھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں
کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم سب اس کو محبوب رکھو، پھر پورے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی مقبولیت زمین میں رکھ دی جاتی ہے، یعنی اہل زمین کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اس طرح اللہ کا محبوب بندہ پوری مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیں اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان بھی پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ کہیں عاد و سمود اور کہیں قوم لوط، قوم صالح کے بارے میں کچھ تمہیں اس میں سے او تسمعوا لہم رکزا، کیا ان کے بارے میں تمہیں کچھ ان میں سے بچا ہے باقی؟ حل تحسہم منہم، کہیں نشان بھی تمہیں ان کا ملتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج ہماری یہ سورہ مریم مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔